سلام دوستو، جرت میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم ایک خصوصی مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاجی کھوکھر صاحب کے فرزند ارجمند فرق کھوکھر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام فے میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی بڑی ایک زبردست سی خبر تھی، آج کل ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا انالیسس ضرور اس میں دوں۔ وہ جمعیت علماء اسلام، ذرا نام سنیں اس پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب جس کے سربراہ ہیں۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں جسٹ سوال کروں گا، کچھ اپنے دینی حلقوں کے لیے کچھ سوال چھوڑے جا رہا ہوں اور عوام پاکستان کے لیے کچھ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اور بالخصوص جمعیت کے کارکنان یا جمعیت کے لوگ میرے دل کے بڑے نزدیک ہیں۔ میں ان کا بڑا حیا کرتا ہوں، بڑی دل سے ادب کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کے لیے تو خصوصی ایک ادب موجود ہے میرے دل میں، لیکن ظاہر ہے اپنے بڑوں سے بندہ سوال بھی تو کرتا ہے جب بڑے اگر کہیں لگ رہا ہو کہ کچھ ڈسٹربنس موجود ہے۔ اللہ انہیں صحت کاملہ دے۔ فرق کھوکھر صاحب کی یا ان کی فیملی کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ کو معلوم ہے سارا کچھ، جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، جمعیت علماء اسلام فے یعنی جمعیت علماء اسلام فے سے مراد ہے مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام۔ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ علماء اسلام کی جمعیت ہے، یعنی جمع ہے اس میں علماء اسلام۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنان کو مبارک ہو کہ علامہ فرق کھوکھر، مفتی فرق کھوکھر صاحب بھی آپ کی تنظیم میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ بڑی دین کی خدمات کر رہے تھے پہلے پچھلی اپنی ساری زندگی میں، اور وہ اب ایک نئے عالم دین کا اضافہ ہو چکا ہے جمعیت علماء اسلام میں۔ خدا را، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کو آپ ہدو لگا رہے ہیں؟ یہ کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی۔ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے، علماء کی جماعت ہے، دوسری طرف سے آپ ایک گینگسٹر کو لے کے آ رہے ہیں اور اپنی جماعت میں بھرتی کر رہے ہیں، اور اس کو آپ ٹکٹ دیں گے اور الیکشن لڑوائیں گے۔ یہ کون سے دین کی خدمت مولانا صاحب آپ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، بہت ہی اچھے کام کیے ہیں۔ آپ اسلام کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ روڈوں پر ہو، چاہے وہ مدارس کے نام پر ہو، آپ دفاع کر رہے ہیں اسلام کا۔ لیکن یہاں میرا ایک طالب علمانہ سوال ہے آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب، بڑا انتہائی ادب کے لہجے میں، انتہائی تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ سے سوال کر رہا ہوں، اور یہ گزارش ہے میری، مجھے یہ سمجھا دیں کہ جس تنظیم کو آپ آن کرتے ہیں، جس سیاسی پارٹی کو آپ آن کرتے ہیں، اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام۔ تو یا تو یہ بتائیں کہ فرق صاحب عالم دین ہے، مفتی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے ایک عالم دین کا اضافہ کر دیا اپنی جمعیت علماء اسلام میں۔ اگر یہ عالم دین نہیں ہے تو پھر آپ اس کا نام تبدیل کریں، عمومی نام دیں اس کو کہ یہ تمام لوگوں کی جماعت ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی گینگسٹر اس میں آ سکتا ہے، کوئی بھی قبضہ مافیا اس میں آ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں، کوئی بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ آپ کی جماعت میں آ سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ایک میں بیان سن رہا تھا فرق کھوکھر صاحب کا، وہ کہہ رہے تھے کہ 333 جو گینگ ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک سیاسی آدمی ہوں۔ اکثر یوٹیوبرز اور گینگسٹرز اپنے ویورز لینے کے لیے وہ ہمارا نام استعمال کرتے ہیں، اور 333 وہ کہتے ہیں کہ ہماری گاڑیوں کی نمبر پلیٹس 333 ہیں، لیکن یہ کوئی گینگ پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں ایک مذہبی سیاسی جماعت کا حصہ ہوں، تو لہٰذا مجھے کسی گینگ سے نہ جوڑا جائے۔ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور بڑا زبردست انہوں نے یہ جسچر دیا ہے کہ میں اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو چکا ہوں، اسلام کی پارٹی میں آ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ 333 گروہ میرا نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کا گروپ کوئی گینگ کوئی کس طرح کا کوئی موجود ہے۔ مولانا صاحب سے میں چند سوالات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں، جو کہ میں نے پہلا تو کر دیا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا سابقہ ظلم، سابقہ قبضہ، سابقہ زیادتیاں جو پچھلے انہوں نے دور میں کسی نے بھی کی، کسی بندے نے بھی کی، نام میں نہیں لے رہا، کیا آپ کی جماعت میں آنے سے وہ پچھلی ساری معافیاں ہو جائیں گی، یا اس کے بارے میں کیا فدیہ اور کیا جزیہ اس کو دینا پڑے گا؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غریبوں کا مال لوٹ کے، کیا غریبوں کی جگہوں پہ قبضے کر کے، کیا غریبوں کو مار کے، ان کے اوپر ظلم و بربریت کر کے، کیا مولانا صاحب وہ مال اکٹھا کر کے مسجد بنا دینا یا مدرسے میں پیسے دے دینا، اس سے معافی ہو جائے گی؟
مال کی بھی اسی طرح ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقدم چیز ہے جس طرح ایک انسانی زندگی کی جو ہے وہ حیثیت ہے. اگر جس طرح کسی کو قتل کرنا گناہ ہے اسی طرح کسی کا مال کھانا بھی گناہ ہے. سیم یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر کے 302 کے مقدمے میں جاتا ہے, سیم یہ گناہ ایکول ہے کسی کا مال کھانے کے اور نہ حق مال کھانے کے. تو کیا چوری کر کے کہیں سے, ڈاکہ مار کے اور کہیں قبضے کر کے آپ اسلام اور دین کے لیے مال دے دیں؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا دینی حلقے مجھے بتائیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ مدرسوں میں دیا جا سکتا ہے پیسہ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے ہماری سیاست میں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہم لوگوں نے مذہب کو ٹچ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا, یعنی مذہبی ٹچ. وہ قاسم سوری صاحب کا مجھے ابھی تک وہ نہیں بھولتا کہ جب انہوں نے ایک جلسے میں عمران خان کے کان میں کہا تھا کہ خان صاحب مذہبی ٹچ بھی دیجیے گا. یہ لوگ آگے تم ان کو حیوان سمجھتے ہو؟ ان کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو آگے لوگ ہوتے ہیں تمہارے جلسوں میں, ان کو کیا سمجھتے ہو؟ جو مرضی ہے تم کہتے رہو گے, یہ مانتے رہتے ہیں. اتنا تم لوگوں نے ان کے ذہنوں کو معاف کر دیا, بند کر دیا ہے اپنے غلط نظریات پھیلا کے. خدا را ان لوگوں کو انسان سمجھو, ان لوگوں کے حال پر رحم کرو, اور یہ لوگ بھی اپنے حال پر خود رحم کریں. جو بانسری بجانے والا مداریہ آتا ہے اس کے پیچھے یہ لوگ ہو لیتے ہیں. جو بھی بانسری بجائے گا یہ ہمارے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور تھوڑا سا عقل لگاؤ, استعمال کرو, شعور کو استعمال کرو. اللہ نے تمہیں جو یہ 5 کلو کی کھوپڑی دی ہے یہ اوپر سر پہ رکھنے کے لیے نہیں دی, اس کو استعمال کے لیے دی ہے اللہ نے. کہ جو مداری بازار میں آتا ہے تم اس بانسری بجانے والے کی مداری کے پیچھے ہو جاتے ہو. کہ تھوڑا سا اپنا بھی ذہن استعمال کرو. اور یہ مذہبی ٹچ جو دیتے ہیں سیاسی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے لوگ, ان کے مذہبی ٹچ سے بچو اور حقیقت پہچانو, حقیقت تک پہنچو کہ حقیقت کیا ہے, دراصل خدمت کون کر رہے ہیں, اس تک پہنچو. ناظرین, میں خوش آمدید کہتا ہوں جمعیت علماء اسلام میں ایک اور مفتی صاحب کے جو اضافہ ہوا فرق کھوکھر صاحب کا. میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو, اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کی آنے والی جو اگلی زندگی ہے وہ اسلام کے لیے وقف کرے, صحیح معنوں میں وہ دین کی, اسلام کی خدمت کریں. اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں فرق کھوکھر صاحب سے کہ وہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز لگائی جاتی ہیں کہ وہ قبضہ مافیا ہیں, وہ فلاں گناہ انہوں نے کیا ہوا ہے, فلاں زیادتیاں ظلم کیا ہوا ہے, اس سے اپنے آپ کو پاک کروائیں اور مکمل طور پہ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اپنی گفتگو میں نرمی لائیں, شائستگی سے گفتگو کریں, ہر بندے کو اپنا ایک مسلمان بھائی سمجھیں, اور اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا ضرور ساتھ دیں, نہ کہ اس کے اوپر مزید آپ بھی ظلم کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. ناظرین, ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا اور چینل جرأت میڈیا کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.